حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کو کسی نے چین کا بنا ہوا ایک آئینہ دیا۔ حضرت نے اس کو لے کر کہا الحمدللہ، پھر انہوں نے اپنے خادم کو دیا کہ اس کو رکھو، جب ضرورت ہوگی لے کر میں اس میں چہرہ دیکھوں گا۔ اتفاق سے وہ ان کے خادم کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا تو اس نے خدمت میں حاضر ہو کر ڈرتے ڈرتے کہا از قضا آئینہ چینی شکست، اللہ کی قضا و فیصلہ سے چین کا آئینہ ٹوٹ گیا، اور اس کو یہ خیال تھا کہ اس پر مجھے ڈانٹ پڑے گی کہ تم نے اس کو کیوں توڑا، مگر حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ الحمدللہ کہ آلہ خود بینی شکست، اللہ کا شکر ہے کہ خود بینی کا آلہ ٹوٹ گیا۔ خادم نے کہا کہ حضرت جب آئینہ آیا تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا اور اب یہ ٹوٹا تو بھی الحمدللہ کہا۔ فرمایا کہ ہاں یہ اللہ ہی کا ہے، جب وہ دے تو بھی الحمدللہ اور اس کا شکر ہے، اور اگر وہ لے لے تو بھی الحمدللہ۔ اولیاء اللہ کی نظر اشیاء پر نہیں ہوتی بلکہ خالق کی اشیاء پر ہوتی ہے۔ حضرت مرہ بن شرجیل ہمدانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تابعی ہیں، قرآن کی تفسیر میں ان کا ذکر کثرت کے ساتھ آتا ہے، ان کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں بہت سی عجیب باتیں منقول ہیں۔ حضرت حارث الغنوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا سجدہ کیا کہ زمین کی مٹی ان کی پیشانی کو کھا گئی۔ روزانہ 600 یا 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علا بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں آتے تو ان کے چہرے اور ہاتھ پیر پر سجدے کا اثر نظر آتا، وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے اور بس نماز پڑھتے رہتے۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے اپنے خواب میں حضرت جنید بغدادی کو دیکھا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ پوچھنے والے نے دریافت کیا کہ آپ کی بخشش کس بنیاد پر ہوئی؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساری کی ساری عبارتیں ختم ہو گئیں، وہ رموز و نکات ضائع ہو گئے، وہ علوم فنا کے گھاٹ اتر گئے، بس ہمارے حق میں سود مند ثابت ہوئیں تو وہ الٹی پلٹی ٹیڑھی میڑھی غلط سلط 2 رکعتیں ثابت ہوئیں جو ہم راتوں میں اٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ درہم و دینار دھو رہی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خلاف معمول درہم و دینار کو دھوتا ہوا دیکھا۔ پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ یہ درہم و دینار کو تم کیوں دھو رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے میں نے سنا تھا کہ جب ہم کسی غریب سائل کو اللہ کے لیے کچھ دیتے ہیں تو ہم سائل کو نہیں بلکہ اللہ کو دیتے ہیں، بظاہر تو سائل کو دیتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں خدا کو دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جو چیز خدا کو دی جا رہی ہے اس میں میل ہو تو اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس کو دھو رہی ہوں۔ اس سے ہم کو اندازہ کرنا چاہیے کہ درہم و دینار ظاہراً تو سائل کو دیے جاتے ہیں، باطناً اللہ کو دیے جاتے ہیں، لیکن نماز تو ظاہراً و باطناً دونوں اللہ کو پہنچتی ہے، تو یہ کتنی پاک ہونی چاہیے۔